بالکل جی. وفاقی وزیر ثقافت اور قومی ورثہ اورنگزیب کھچی کے دفتر کے باہر نائب قاصد پر بہیمانہ تشدد کیا گیا. ان پر یہ تشدد کیا کیوں گیا, وجہ کیا تھی؟ میرے ساتھ قاضی ابراہیم موجود ہیں, نائب قاصد, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے کہ وجہ کیا بنی؟ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہم نے دیکھی ہے, آپ آ رہے ہیں, اچانک دروازہ کھلتا ہے, اس میں سے کون صاحب ہیں, کیا ان کا ڈیزگنیشن ہے, کون صاحب ہیں جو باہر آ رہے ہیں اور آپ پر تشدد کر رہے ہیں؟ وہ ڈائریکٹر ٹو منسٹر ہیں بلال صاحب. وہ میں کمرے میں ناشتہ گرم کر کے باہر آ رہا تھا تو مجھے دروازے میں کوئی بندہ نظر آیا. میں نے کہا چلو پہلے اسلام دعا کر لیتے ہیں, پھر ناشتہ لے کے باہر آؤں گا. میں جو باہر آیا, ناشتہ ابھی تک بھی وہیں پہ پڑا ہے. میں جو باہر آیا دیکھا کہ بلال صاحب, تو وہ پوچھتے ہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہو. میں نے بولا ناشتہ گرم کر. 2 مرتبہ پوچھا تو میں نے بتایا, بس تیسری مرتبہ پھر انہوں نے تشدد شروع کر دیا, دھپڑ مکے اور گالی گلوچ بھی انہوں نے جو کیا. اچھا, غالب گلوچ بھی کی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں بنی؟ بس آپ نے یہ جواب دیا ہے کہ میں ناشتہ گرم کر رہا تھا اور انہوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا. جی, اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں بنی. بس یہی ہے. میں نے بولا ناشتہ گرم کر رہا ہوں, تو بولتے ہیں کیوں. میں نے کہا یہاں پہ اوون پڑا ہے. تو اس سے بعد انہوں نے تیسری بات نہیں کی. تیسری بات انہوں نے دھپڑ سے شروع کی اور گالی گلوچ کی. ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں باقی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آفس کے اندر اور کوئی نہیں تھا جو فوری طور پہ باہر آتا یا ان سے بات کرتا؟ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک تھے ہمارے سپر ہیں, لیکن وہ صفائی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور آپ یہاں پر نائب قاصد؟ جی, میں نائب قاصد ہوں. رائٹ. یہاں پر تمام تر جو ملازمین ہیں وزارت کے, انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کر رکھی ہے. ان سے بات کرتے ہیں مزید. یہاں پر ایک اور صاحب بھی ہیں. السلام علیکم, اپنا تعارف کروا دیجیے. رحمان علی باجوہ, سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی اور چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں, مطلب اس طرح سے جو ملازمین ہیں, نائب قاصد ہیں یا ان اسکیل کے جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں, وہ اپنے سینئر سے محفوظ کیوں نہیں ہوتے, اور یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ جس طرح سے آپ ان سے پوچھ رہی تھی کہ وجہ کیا ہے, اس بیچارے کو تو وجہ نہیں پتہ. میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ جو ہے وہ آمرانہ رویہ ہے کہ اس دفتر کے اندر اگر ایک اوون تھا اور اگر کلاس 4 کا ملازم ہے, اس نے اس کے اندر کھانا گرم کر لیا, تو اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی. اور یہ آمرانہ رویہ, یہ تکبر اس لیے ہے کہ موصوف سینئر پرائیویٹ سیکٹری, کیونکہ منسٹرز اور سیکٹریز کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, یہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے کسی پروجیکٹ وغیرہ سے جو ہے 2 سال ہو گئے ہیں اس عہدے کے اوپر براجمان ہیں کہ کوئی اس کے اوپر بات نہ کریں, تو اپنا انفلوئنس جو ہے, اپنی ڈومیننسی قائم کرنے کے لیے. یہ صرف ایک منسٹری نہیں ہے, بہت سی منسٹریوں میں ایسا ہے. اور یہ صرف ایک نائب قاصد کو جو ہے آج یہ تھپڑ اور مکے نہیں لگے, یہ پورے پاکستان کے ملازمین جو ہیں کلاس 4, یہ ان کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے. اور بڑا واضح پیغام ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی طرف سے. ابھی تو یہ ساتھی صرف منسٹری کے اور کوسار بلاک سے یہاں پہ اکٹھے ہیں. اگر اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی, دفتری طور کے اوپر تو یہ ویسے ہی ریٹائر ہیں, تو جو پروجیکٹ ہے وہاں سے ان کو فارغ کیا جائے, اس عہدے سے فارغ کیا جائے, قانونی طور کے اوپر بھی کارروائی کریں گے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پیر سے پورے وفاقی سیکٹریٹ کے اندر جو ہے مکمل جو ہے ہم قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ پورے پاکستان تک جائے گا. بڑا واضح پیغام ہے میرا کہ انتظامیہ کے لیے بھی, حکومت سے بھی, اور وفاقی وزیر جو ہیں ہمارے, ان سے بھی یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو سیریس لیں. دس از ناٹ دیٹ ایزی. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ وفاقی وزیر کی جانب سے کوئی ابھی تک نوٹس لیا گیا ہے اس معاملے پر, کسی سے رابطہ ہوا ہے؟ سیکٹری صاحب کو تو لکھ کے دے دیا گیا ہے یہاں سے, مگر ابھی تک جو ہے کوئی نوٹس وغیرہ یا اس طرح سے تو نہیں ہے. ابھی 2 بجے منسٹر صاحب نے آنا تھا, اور یہیں پہ سارے ساتھی ویٹ کر رہے تھے کہ ہم ان تک بھی یہ چیز پہنچائیں. جو ڈائریکٹر ٹو منسٹر ہے وہ آنکھ بھی ہوتا ہے, کان بھی ہوتا ہے, وہ منسٹر تک یہ بات کیوں پہنچنے دے گا؟ اسی لیے یہاں سے لے کے میٹنگ کا وینیو چینج کیا گیا ہے. بٹ یہ غلط فہمی ہے, کسی کی بھی ملازم گریڈ 1 کا ہو یا گریڈ 22 کا ہو, اس کی عزت نفس پہ حملہ کیا جائے گا تو یہ کسی صورت پہ برداشت نہیں کیا جائے. کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوگا. مجھے بتائیے, آپ قاضی ابراہیم کے ایک ہی اوون وہ بتا رہے ہیں, بڑا تشویشناک یہ پوائنٹ ہے, تو کیا آپ اور آپ سمیت جتنے بھی آپ کے ساتھی اسکیل کے جو ملازمین ہیں, کیا انہیں اس اوون میں کھانا گرم کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کھانا گرم کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن ان سے باہر اگر وہ دیکھ لیں تو وہ پھر چھپ چھپ کے ان سے جاتے ہیں, وہاں پہ گرم کر کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے ناظرین کہ ایک آفس ہے جہاں پر تمام تر ہی ملازمین ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی جونیئر ملازم ہے وہ کھانا گرم کرنے جائے تو اعلیٰ افسران کو اس بات کا بھی کھٹکا ہوتا ہے کہ کہیں اب وہ جو ہیں ان کے کھانا گرم کرنے سے کہیں مختلف بیماریوں کا شکار نہ ہو جائے. یہ بڑی انسیکیورٹی لے کے آئے ہیں, یہ سرکار کا اوون ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہاں پہ جتنی بھی کینٹینیں تھیں وفاقی سیکٹریٹ کے اندر,
ان کی گزشتہ 1.5 سے 2 سال سے جو سوئی گیس کی سپلائی تھی وہ بند کی جا چکی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو پرائسز ہے وہ انکریز ہوئی ہیں، اور سارے معاملات ہیں کہ ریڈیلی جو ایک کھانا کسی ساتھی کو یہاں سے کینٹین سے یا کچھ ملتا تھا کوئی سبسیڈائز ریٹ کے اوپر یا کچھ، وہ نہیں ہے. اور یہ کوثار بلاک 9 بلاکس ہیں اس کے اندر، اگر آفیشلی جو ہے کوئی بات کی جائے اس کی کینٹین تو وہ نہیں ہے. لفٹوں کی بات کی جائے تو آپ اگر اوپر آئے ہوں تو یہاں پہ دیکھا جائے تو ٹوٹل 8 لفٹیں ایک سائڈ پہ ہیں، 8 لفٹیں دوسری سائڈ پہ ہیں. صرف 2 لفٹیں آپریشنل ہیں، ایک تو منسٹرز کے لیے اور باقی جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے لیے صرف 1 لفٹ ہے، جبکہ باقی جو 6 لفٹیں ہیں وہ بند ہیں اور کروڑوں روپیہ اس کی مینٹیننس کے اوپر لگ رہا ہے مگر وہ نہیں چل رہی. یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ ملازمین کے ساتھ زیادتی کیوں کی جا رہی ہے. مجھے بتائیے کہ اب تو چونکہ آپ لوگوں کے پاس اس واقعے کے بعد ایک موقع آ چکا ہے تو یقیناً پھر آپ اپنی دیگر بھی مسائل ان کو اجاگر کریں گے. دیکھیں جو سیلریز اور اس کے حوالے سے تھے، آپ کو پتہ ہے ہم پروٹیسٹ بھی کرتے رہے، سیکریٹریٹ کے گیٹ بند بھی ہوتے تھے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں طارق فضل چودھری صاحب تھے. ایک اچھا اضافہ یہ محروم ملازمین ہیں، یہ بھی بتاتا چلوں جو اچھے طاقتور ادارے ہیں گریڈ 17 سے اوپر تو 150% جو ہے وہ ایگزیکٹو الاؤنس بھی دیا جا چکا، جس کے لیے ہم لڑائی کر رہے تھے. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا، صوبوں کی طرف پہ اپ گریڈیشن تھی. کلاس 4 کے ملازمین کو 2 اسکیل تو انہوں نے دے دیے تھے بٹ اس کی اگلے اسکیل کی مراعات نہیں دیں، جبکہ یہ تو تمام بینیفٹ جو ہیں آن دی انالوجی آف پروونسز لے رہے تھے. وہ بھی ایگریمنٹ کے اندر ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو اگلے اسکیل کی مراعات ہیں ہم نے اپنے چھوٹے ملازمین جو ہے ان کے حقوق کا پہلے بھی تحفظ کرتے آئے ہیں. حقوق تو اپنی جگہ ہے مگر عزت نفس کے اوپر جہاں پہ بات آئے گی اس کے اوپر کسی صورت پہ عزت نفس کے اوپر سمجھوتا کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ یقیناً انہوں نے تو بتایا کہ ابھی یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ جاری رہے گا، احتجاج جاری رہے گا، لیکن جس کے اوپر تشدد ہوتا ہے اس کا اپنا بھی کوئی مطالبہ ہوتا ہے، وہ بھی کچھ چاہتا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جو کارروائی بنتی ہے. دیکھیں انہوں نے تشدد کیا، میں نے ان کے اوپر ہاتھ تک نہیں اٹھایا، ویڈیو آپ کے سامنے ہے. اور اس لیے نہیں اٹھایا کہ ڈائریکٹر ٹو منسٹر ہیں، اس کے بعد بڑے ہیں، تو جو کارروائی بنتی ہے ان کے خلاف وہ کارروائی کی جائے. ایک نائب قاصد ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک لحاظ کو خاطر میں لاتے ہوئے انہوں نے وہ جوابی کارروائی نہیں کی اور وہ تشدد کو سہتے رہے. تاہم یہاں پر جو تمام تر ملازمین ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر کو تو نوٹس لینا ہوگا، تاہم ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ جو ماتحت ملازمین ہیں اعلیٰ افسران کے، ان پر کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے. اس واقعے کا نوٹس لیا جائے. اگر نوٹس نہیں لیا جاتا اور کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے تو پھر یہ احتجاج جاری رہے گا اور یہ احتجاج ہو سکتا ہے کہ طوالت بھی اختیار کر لے.